بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آپ سب کا دوست راجہ مبین افضل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔ آج میں ڈسکس کروں گا وفاقی کابینہ جو نئی بننے جا رہی ہے، اور کیونکہ کل وفاقی کابینہ کی جو سمری تھی 13 ارکان کی، تو وہ پریزیڈنٹ صاحب کو بھیج دی گئی تھی، لیکن میں پوری وفاقی کابینہ کے بارے میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، لیکن اسپیشل ایک منسٹری کے بارے میں بتاؤں گا جو بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے آل آف ورلڈ کے حوالے سے یا پاکستان کے حوالے سے۔ اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، جسے ہم فارن منسٹر کہتے ہیں، وزیر خارجہ۔ اس کے بارے میں آپ کو تفصیلاً آج آگاہ کروں گا۔ دیکھیں، دنیا پوری آل آف ورلڈ جو دنیا ہے، اس میں جو برج کا کام کرتا ہے، جو ایک پل کا کام کرتا ہے، جہاں پہ کنیکشن بلڈ ہوتے ہیں، اسے فارن منسٹر کہتے ہیں۔ وہ آپ کا اتنا قابل ہونا چاہیے کہ اس کے اندر اتنی ایبلٹی ہونی چاہیے کہ وہ پوری دنیا کے ساتھ اپنے ریلیشن کو مینٹین کر سکے، ان سے وہ ساری چیزیں سارے پروجیکٹ اپنے ملک کے لیے لے سکے، اپنے رشتے کو ان کے ساتھ بحال رکھ سکے، ایک ریلیشن کو ڈیولپ کر سکے۔ ایک اتنا قابل انسان آپ کو چاہیے ہوتا ہے۔ اگر اس منسٹری پہ ایک قابل انسان بیٹھا ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا ملک دن رات ترقی کرتا ہے، وہ ترقی کی طرف گامزن ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس منسٹری پہ ایک اچھا بندہ نہیں بیٹھا ہوا، تو پھر آج سمجھیں کہ آپ کا ملک دن بدن نیچے گرتا ہے۔ بے شک باقی منسٹریاں آپ کی جتنی مرضی ترقی کریں، اگر آپ کا فارن منسٹر اچھا نہیں ہے، دنیا کے ساتھ اس کے کنیکشنز اچھے نہیں ہیں، یا پھر وہ کنیکشن ڈیولپ نہیں کر سکتا، ان سے مفادات نہیں لے سکتا، جو دنیا کو پروجیکٹ ملتے ہیں وہ ہم پاکستان میں نہیں لے کے آ سکتا، اپنی فارن منسٹری کو بہترین نہیں بنا سکتا، اپنے پاسپورٹ کو پاورفل نہیں بنا سکتا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ناکام فارن منسٹر ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے پورے ملک کو جو ہے پورے ملک کا نام بدنام بھی ہوتا ہے، اور پورا ملک ڈیگریڈ ہوتا ہے۔ ایسی بات آپ کو بتانا جا رہا ہوں، جیسے کہ پہلے آپ کو بھی پتہ ہے فائنانس منسٹر بنے تھے اسحاق ڈار صاحب۔ اسحاق ڈار صاحب نے کوئی کسر نہیں چھوڑی پاکستان کو ڈبانے کے لیے، ایک غریب کو غریب تر بنانے کے لیے، ایک غریب کا بیڑا غرق کرنے کے لیے۔ آج جو لوگ ایک ہینڈسم سیلری لیا کرتے تھے، جیسے کہ 40,000 میں بھی لوگوں کا گزارا ہو جاتا تھا، لیکن اسحاق ڈار صاحب نے ایسا کمال کیا کہ آج ان لوگوں کا 1.5 لاکھ میں بھی گزارا نہیں ہو رہا، اور پاکستان کا وہ حال کر دیا کہ دیوالیے تک جا کے پہنچا دیا اسحاق صاحب نے۔ اب ماشاءاللہ پتہ نہیں یہ نون لیگ کیا کرنا چاہ رہی ہے۔ اب یہ ان کی کون سے ایسے کارنامے سے خوش ہوئی ہے جو کارنامہ دوبارہ ان کو فارن منسٹری کے جو ہے فارن منسٹری ان کو گفٹ کی جا رہی ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں، جب بیچ میں رشتہ داریاں آ جائیں، آپ کے ریلیشن پرسنل آ جائیں، اور پھر منسٹریاں آپ کی رشتہ داریوں کی بیس پہ بانٹی جائیں، تو پھر یہ سمجھیں کہ ملک آپ کا تباہی کی طرف ہی جا رہا ہے۔ اس میں آپ کوئی چیز نہیں دیکھ سکتے کہ جو آپ کے ملک ایک ترقی کرے گا۔ دیکھیں، یہ فارن منسٹری کوئی چھوٹی منسٹری نہیں ہے۔ آپ کی فارن منسٹری خراب ہونے کی وجہ سے دبئی آپ کو گھاس نہیں ڈالتا، آپ کی فارن منسٹری خراب ہونے کی وجہ سے سعودیہ آپ کو گھاس نہیں ڈالتا، آپ کی فارن منسٹری خراب ہونے کی وجہ سے پوری دنیا آپ کو گھاس نہیں ڈالتی۔ نہ وہ آپ سے بات کرنا پسند کرتی ہے، نہ آپ ان سے بات کر سکتے ہیں۔ پوری دنیا پروجیکٹ ایک دوسرے کو پروجیکٹ بنا رہی ہے، دبئی انڈیا کے اندر بنا رہا ہے، انڈیا دبئی کے اندر بنا رہا ہے، سارے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، پیسہ آ رہا ہے، لیکن ہمارے پاکستان میں پیسہ نہیں آ رہا، کیونکہ نمبر 1 ہمارے پاس کوئی فارن منسٹری ایسی نہیں، یا اتنے قابل آدمی نہیں ہے کہ وہ ڈیولپمنٹ پاکستان کے حوالے سے کر سکے، یا پاکستان کی آواز انٹرنیشنل کنٹری میں پاکستان کی آواز کو بلند کر سکے۔ لیکن ہمارے جیسے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے نون لیگ کے پٹواری، میں ان کو کیا کہوں، وہ اتنے سمجھدار ہیں کہ سمجھداری کی حد ہوتی ہے کہ ان کو پتہ بھی ہے کہ یہ ہمارے پاس آخری چانس ہے، اس کے بعد ہمیں چانس نہیں ملنا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے فائنانس منسٹری تباہ کرائی، ایک غریب سے غریب تر بنایا، ملک کو ڈبویا، قرضوں میں ڈبونے کے باوجود انہوں نے کیا کیا کہ ایک اسی بندے کو جس کے ہاتھوں سے یہ سارا کام کروا کے، ایسے بندے کو دوبارہ گفٹ کے طور پہ آپ فارن منسٹری دے رہے ہیں، اور آپ توقعات کر رہے ہیں کہ پاکستان دن بدن ترقی کرے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں یا تو پھر ہم اندھے ہیں یا بہرے ہیں، یا ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی، یہ صرف سمجھ آپ کے پاس ہی۔ پاکستان کی قوم اسحاق ڈار سے کیا توقعات رکھے گی؟ جس کو بات کرنی نہیں آتی وہ فارن منسٹری چلائے گا۔ اگر ہمارا کرائٹیریا رشتہ داریوں کے بیس پہ فارن منسٹریاں بانٹے گا،
تو پھر ملک کا کیا ہوگا؟ کم از کم اتنی منسٹریاں تو چھوڑ دیا کرو جو پاکستان کی بنیاد ہیں، فارن منسٹری ہو، فائنانس منسٹری ہو، یہ کچھ ایسی منسٹری ہیں جن کو تاکہ طریقے سے کام ہو، اس میں رشوت نہ ہو، اس میں بہترین طریقے سے کام ہو، ملک کے لیے ڈیولپمنٹ ہو، باقی بے شک بانٹ دیا کرو، لیکن آپ کمال کے لوگ ہیں یہ بھی نہیں چھوڑتے۔ میں نے سنا تھا کہ شہباز شریف صاحب ماشاءاللہ ایک بڑی ہستی ہیں اور بڑے اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں، تو یہ سر مجھے آپ کی سوچ پہ بھی جو ہے نا بڑا تعجب ہو رہا ہے کہ آپ پتہ نہیں کہاں سے اتر کے آئے۔ آپ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ فائنانس منسٹر دوبارہ وہ بن جائے، لیکن بڑے بھائیوں نے وہ بننے نہیں دیا، لیکن دوبارہ آپ نے فارن منسٹری اس کے حوالے کر دی۔ اب آپ نتائج دیکھ لیجئے گا جو آپ کے ساتھ پورے رمضان کے مہینے میں ہونے والا ہے، یہ اسی کے نتیجے میں ہوگا۔ آپ کے سارے ویزے بینڈ کر دیے جائیں گے، آپ کے پاسپورٹ کی ویلیو ڈیگریڈ ہو جائے گی، کوئی آپ سے بات کرنا پسند نہیں کرے گا۔ آپ کے جو ملازم ہیں پوری دنیا میں، جو مزدور ہیں آپ کے، جو مزدور طبقہ پوری دنیا میں کام کرتا ہے، یاد رکھیں فارن منسٹری اگر بلڈ ہوگی، بہترین ہوگی، تو ان لوگوں کی آواز بھی بنے گی، ان کو بھی ویلیو ملے گی۔ آپ چلے جائیں کسی چھوٹے سے چھوٹے ملک میں، دبئی میں چلے جائیں، اب انڈیا کو دیکھیں کتنے رسپیکٹ ان کو مل رہی ہوتی ہے، پاکستانی رول رہے ہوتے ہیں، وجہ کہ ہمارے پاس فارن منسٹری نہیں ہے، ہمارے پاس مفاد پرست لوگ وہاں پہ بیٹھتے ہیں، اور ہم ایسے بغیرت لوگوں کو یہ منسٹریاں سونپ دیتے ہیں، اسحاق ڈار صاحب کو، کیونکہ ہماری رشتہ داریاں ان کے ساتھ ہے۔ اور یار ایسا نہ کرو، یہ ملک کو بچاؤ، اس کو اندھیرے کی طرف مت دھکیلو، اور جتنی جلدی ہو سکے اس اسحاق ڈار کو واپس امپورٹ کرو لندن، اور ایک اچھا بہترین قسم کا، پاکستان میں اتنے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، ایک اچھا بہترین قسم کا آپ فارن منسٹر بنائیں جو کام بھی لے اور پوری دنیا کو متوجہ کرے پاکستانی مسائل کی طرف، پروجیکٹ پاکستان کی طرف آئیں، فائنینس پاکستان کی طرف آئے۔ پاکستان انٹرنیشنل کنٹری میں جو ہمارے لوگ جاتے ہیں ان کے لیے جاب کی ویکینسیز بڑھیں، ہمیں ویزے کی ٹرم اینڈ کنڈیشن پہ دی جائیں، کمپنی ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کریں۔ وہ کیسے ہوگا؟ وہ تبھی ہوگا نا جب ہمارے پاس فائنانس منسٹر بہترین ہوگا، کیونکہ وہ ہمارا نمائندہ فائنانس منسٹر ہی ہے پوری دنیا میں ہمیں ڈیولپ کرنے کے لیے، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے۔ تو اگر ہم گدھوں کو بنانا شروع کر دیں گے تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہی ہونا جو آپ بھگت رہے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، یہ بات آپ کو بتانی تھی جو آپ کے بھائی نے آپ کو بتا دی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر ایک دفعہ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم، فی امان اللہ۔